ہم نے نا نماز کو کوئی الگ سے چیز سمجھ لیا ہے، بوجھ بنا لیا ہے کہ یار اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پینٹ پہننی ہے، جوتا کھولنا پڑے گا، الگ سے کام بنا لی۔ اور نہیں، الگ سے نہیں، اس کو روٹین ورک بناؤ، وے آف لائف بناؤ۔ جب نماز کا وقت آ جائے سارا کچھ چھوڑ کے خود بخود نماز کے لیے چلنا ہے۔ اپنے آپ کو نماز کے ٹائمنگ کے حساب سے ایڈجسٹ کرو نا۔ آج کل صبح 5:40 پر ہو رہی ہے فجر کی جماعت اور 1:30 بجے ہو رہی ہے ظہر کی، یہ 7-8 گھنٹے کا فرق بنتا ہے، تو کچھ کرو، کاروبار، معاش، نوکری۔ اور 1:30 بجے کے بعد 3:45 بجے عصر کی جماعت ہو رہی ہے، چھوٹا کوئی کام رکھ لو اس میں۔ اور اس کے بعد عصر ہو رہی، مغرب ہو رہی ہے 5:10 پہ، 5:11 پہ، اور چھوٹا کوئی کام رکھ لو۔ مجھے بتاؤ پلاننگ کی اور شارٹ ٹرم گول سیٹنگ کی اس سے بڑھ کر کیا تربیت ہوگی؟ کام ایڈجسٹ کر لو نا اس حساب سے۔ اور جس بھی حالت میں ہو، فون پہ ہو، چیٹ کر رہے ہو، ان ہاؤس میٹنگ میں ہو، کلائنٹ کے ساتھ ہو، باس کے ساتھ بیٹھے ہو، ورک فرام ہوم ہے، ورک فرام آفس ہے، سیز، پوز، نماز کا وقت ہو گیا۔ 2 باتیں سوچنی یہاں پہ۔ ایک، دیکھو مجھے میرے رب کا بلاوا آیا ہے، فلاح کا بلاوا آیا ہے، مجھے میرے رب نے بلایا ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو تو ابھی بتاؤ، ابھی موت آ جائے، ابھی اسی وقت موت آ جائے، اگر کیا ہے ہمارے پاس؟ بتاؤ ذرا۔ آ سکتی ہے نا؟ اس وقت فوراً آ سکتی ہے موت۔ اگر ابھی موت آ جائے، کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا اکٹھا کیا ہے؟ یہ سوچ کے وہ نماز پڑھو۔ کم از کم نماز کو اتنی تو امپورٹنس دو نا، جیسی کاروباری آدمی نوٹ گنتے ہوئے دیتا ہے، جیسی ملازم پیشہ آدمی تنخواہ کے وقت لیتا ہے، جیسا اسٹوڈنٹ میڈل پہنتے ہوئے لیتا ہے، اتنی تو امپورٹنس دو نا۔ اپنے آپ سے ریزننگ کیا کرو، اپنے آپ کو سمجھایا کرو کہ میرا قرآن سچا قرآن، جس میں ہر خشک اور تر چیز کا ہے بیان، وہ قرآن جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، جس کی کوئی ناموس میں اس طرح کی حرکت کرتا ہے میرا سینہ چر جاتا ہے، اس پاک سچے قرآن کے اندر 700 بار نماز کا ذکر آیا، 80 بار صریحاً ذکر آیا۔ یہ نماز دین کا ستون ہے۔ میں دیندار آدمی ہوں نا، تو میں نے ستون گرا دیا، پورا بلڈنگ ہی منہدم ہو جائے گی۔